بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور بڑی قیاس آرائیاں سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر ہو رہی ہیں کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دینے جا رہا ہے، اور یہ قیاس آرائیاں تب شروع ہوئی ہیں جب عمران خان نے بھی یہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے چونکہ آرمی چیف نے امریکہ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں بیل آؤٹ کروائیں، IMF پر پریشر ڈالیں اور ہمیں پیسے لے کر دیں، اب امریکہ ہم سے ڈیمانڈ کرے گا اور وہ ڈیمانڈ بڑی سخت ہوگی جس سے سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی۔ لہٰذا سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ پاکستان سے وہ اڈے مانگنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو حالیہ جو شہباز شریف نے ایک آرڈیننس جس پر صدر نے ابھی سائن کرنے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنی لینڈ یا جو بھی فلانا ایسٹ کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں، عدالت میں وہ چیلنج نہیں ہو سکتا اور یہ عدالت میں اڑ بھی جائے گا، لیکن صدر اس پر کسی صورت بھی سائن نہیں کریں گے جس میں ہم نے پاور پلانٹ اور دوسری چیزیں بیچنی ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں لینڈ کسی بھی صوبے کا کسی بھی فارن کنٹری کو دے دیں، یہ بل پاس کر رہے ہیں اور یہ آرڈیننس ہے تاکہ یہ کسی بھی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی بل یا آرڈیننس یا کوئی بھی چیز، تو ہم اڈے دے سکتے ہیں کسی بھی فارن کنٹری کو۔ دیکھیں اس پر حکومت نے کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن دو چیزیں اس کی بیک گراؤنڈ میں سمجھ لیں۔ ہوا یہ ہے کہ ہاؤس آف دا اسپیکر US نے جو یہ بیسیکلی جا رہی ہیں ایشیا کے دورے پر، اور آگے اناؤنس یہ ہوا ہے کہ انہوں نے تائیوان جانا ہے۔ تائیوان وہ چیز ہے جو اصل میں چائنا کے قریب ہے، کہتے ہیں کہ وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ ہم نے تو کشمیر بھیج دیا، ویسے ہم نے تو 75 سال سے جانا ہی نہیں تھا آزاد کرانے، وہ تو ہم نے عوام کو ٹوپی کرائی رکھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل ہے، آپ اس کو چیریں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ پاکستان سمیت دنیا میں پالیسی ہوتی ہے ون چائنا پالیسی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چائنا کے موقف کے ساتھ ہیں کہ ون چائنا ٹو سسٹم، یعنی کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے لیکن سسٹم دو ہیں، یعنی کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ چائنیز تہذیب کے جو وہ چائنا کے دو بچے ہیں، جبکہ بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ تائیوان کو ایکسیپٹ کرنے۔ تائیوان میں کو دنیا کے تقریباً سارے ممالک ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی آفیشل ڈیلیگیشن اگر چلا جاتا تو چائنا اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا۔ اب یہ جو ہاؤس آف اسپیکر ہے انہوں نے اب جانا ہے تائیوان، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ریکگنائز کرے گا۔ اگر امریکہ نے ریکگنائز کر لیا تو چائنا تیسری جنگ عظیم شروع کر دے گا، وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ اب یہ اعلان ہوا تو چائنیز صدر نے بائیڈن کو فون کیا، تو یہ 2 گھنٹے لمبی گفتگو ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اس میں ٹرانسلیٹر بھی بیچ میں ہوتا ہے، تو ذرا گفتگو جو ہے وہ لمبی چلتی ہے، لیکن آپ امیجن کر لیں کہ ٹرانسلیٹر ہونے کے باوجود زیادہ سے زیادہ کتنی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مطلب آپ نے اگر کسی کو پیغام دینا ہو تو 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے کی گفتگو۔ اور اس 2 گھنٹے کی گفتگو میں چائنا کے پریزیڈنٹ نے بائیڈن کو فون پر کہا ہے کہ تم آگ سے کھیلنا بند کر دو، آگ سے کھیلنے والے جل جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جب لوگ سن رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کسی فلم کا ڈائلاگ ہے، لیکن یہ چائنیز صدر نے دھمکی دی ہے بائیڈن کو فون پر کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو، جو آگ سے کھیلتے ہیں وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہاؤس آف دا اسپیکر آئی تو ہم ملٹری ایکشن لے لیں گے، ہم حملہ کر دیں گے، یعنی چاہے وہ تائیوان پر کریں، امریکہ پر کریں، کچھ بھی کریں، وہ کہتے ہیں یہاں پر نہیں آنے چاہیے۔ اب اس کے بعد دورہ تو جا رہا ہے ان کا، لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کنفرم نہیں ہے۔ چائنیز دھمکی کے بعد ہو سکتا ہے وہ چپ کر جائیں، ہو سکتا ہے نہ کریں۔ یہ تو جو صورتحال ہے پاکستان میں اڈوں کی، آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ اور چائنا کا لیول کیا ہے۔ امریکہ کو پاکستان میں اڈے چاہیے، تو اڈوں کے لیے ان کو کیا چاہیے؟ کوئی وجہ تو چاہیے، ایسے منہ اٹھا کر تو آپ اڈے نہیں دے سکتے۔ 2 وجہ ہوتی ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچے تب اڈے چاہیے، یا آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے کسی پر حملہ کرنا ہو تو تب اڈے چاہیے۔ اب افغانستان کا تو ایشو ختم ہو گیا، اب ایشو کیا ہے؟ وہ 2 ایشو ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ کہیں گے ہمیں اڈے چاہیے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، کریں گے یا جو بھی ہو۔ انہوں نے جو ڈیمانڈ کرنی ہے وہ یہ ہوگی کہ ہمیں چاہیے اڈے، ہم نے ایران پر حملہ کرنا ہے، یا چائنا کو ہم نے انڈو پیسیفک کے اندر قابو کرنا ہے، اس لیے ہمیں آپ کے اڈے چاہیے۔ اور وہ اڈے کہاں پر مانگیں گے آپ سے؟ بلوچستان میں مانگیں گے۔ انہوں نے اڈے وہاں پر لینے ہیں تاکہ وہ ایران پر حملہ کر سکے، یا اس کے لیے پاکستان کو کہیں گے کہ اگر آپ راضی ہوتے ہیں تو پھر ہم ایران پر کوئی حملہ کر دیں۔
اور یہ اب اتنا آسان کام نہیں رہا۔ دیکھیں امریکہ کی خواہش ضرور ہے کہ اڈے لینے کی، اور یہ نہ مت سمجھے گا کہ شہباز شریف آ جائے اور فلانا آ جائے وہ دے دیں۔ اس بار اگر آپ نے اڈے دیے تو آپ نے چائنا سے جنگ چھیڑ لی ہے، تو پاکستان یہ تو نہیں کرے گا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ امریکی گورنمنٹ اس وقت ہم پر مسلط ہے امپورٹڈ، اور یہ بات چائنا کو پسند بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا مرضی کہہ لیں، جو مرضی کہانی کرا لیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایران کے خلاف اڈے دیں گے تو ایران آپ کو چھوڑے گا؟ ایران پراکسی کے اندر اتنی آگے ہے کہ اس نے اسرائیل کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دنیا کو نہیں چھوڑا۔ یمن میں اور یہ ساری صورتحال جو آپ جانتے ہیں، تو پاکستان اب یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ضرور کوشش ہوگی بہت سارے لوگوں کی کہ امریکہ کو اڈے دیے جائیں۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس کو اپنی حکومت گرانی کر دی، لیکن اب یہ معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ چائنا نے آپ کو اب چھوڑنا نہیں ہے، افغان طالبان ہی نہیں آپ کو چھوڑیں گے، تو اڈے امریکہ مانگے گا تو صحیح، لیکن چاہے ہمارا اندر سے دل ہو جن لوگوں نے دینے ہوتے ہیں، لیکن اوپنلی آپ اب یہ اڈے نہیں دے سکتے۔ اب یہ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا، اب یہ ہے 2022، آپ نے اگر انڈے دیے تو آپ نے چائنا کے خلاف جنگ مول لے لی۔ دیکھیں اگر آپ نے امریکہ چائنا سے لڑائی کرنی ہے تو امریکہ نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ ہمارے کیمپ میں ہو یا چائنیز کے کیمپ میں۔ بھکاریوں کی کیا چوائس ہوتی ہے؟ ہماری تو کوئی اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا بھلا ہم اس کیمپ میں چلے گئے تھے جہاں روس تھا، عرب ممالک بھی ہمارے ساتھ آ گئے تھے، اور چائنیز بھی ہمارے ساتھ تھے، ایران بھی ہمارے ساتھ ہو گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر افغانستان فتح ہو چلا تھا۔ یعنی اب وہ بھی اب ٹھیک ہے، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ تو جانا تھا انڈیا کو۔ دیکھیں چاروں طرف سے اس کو آپ نے گھیر لیا تھا، وہاں پر مطلب تمام جگہ سے بنگلہ دیش وغیرہ، چائنا، پاکستان، سب نے گھیر لیا تھا ان کو، اور رہ گیا افغانستان، وہاں پر طالبان کی حکومت آ گئی۔ تو یہ گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ انڈیا کا آئسولیٹ کیے، انہوں نے آپ کو ہی آئسولیٹ کر دیا، یعنی آپ کا پرائم منسٹر ہٹا دیا، اور وہ پرائم منسٹر کہتا رہا کہ میں نے نیوٹرلز کو کہا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، آپ اس کو روک لیں، نہیں تو یہ تباہ ہو جائے گا ملک، اب ڈیفالٹ ہو جائے گا ملک۔ اب دیکھیں شہباز شریف کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آرمی چیف نے ایک چھوٹے سے عہدے کو، جس کا کوئی اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے، اس کو کہا ہے کہ آپ یہ بل پاس کرتے ہیں۔ اس نے بیل آؤٹ کے لیے وہ کہا ہے کہ آپ پریشر ڈالیں ملکی مفاد میں جو کچھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس میں کیا کچھ بھی نہیں کر رہا، اب ہماری کیا حیثیت ہے اس صورتحال کے اندر؟ امریکہ عمران خان سے ڈیمانڈ، مطلب وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، اس کے بدلے میں وہ ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے تو پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز کروائیں گے، اور وہ امریکی انڈے تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عوام نے اس وقت یہ کام نہیں کرنے تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر پورا پاکستان سڑکوں پر آ جائے گا، ہم کہیں گے کہ بھاڑ میں جائے۔ ڈالر اگر مہنگا ہوتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، ہم نے کسی صورت اڈے نہیں دینے۔ آپ دیکھیں سڑکیں بھر جائیں گی، چائنا ان کو وارننگ دے گا، ایران نہیں چھوڑے گا، اور اس ختم میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن خواہش تو اس کی یہ بھی تھی کہ پنجاب کے اندر عمران خان کی حکومت نہ آئے، لیکن وہ آ گئی۔ لیکن ہر خواہش امریکہ کی پوری ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اب دیکھیں آگے معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں اور کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔